کی وجہ سے ذرائع یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کو 33 کروڑ 28 لاکھ روپے کا نہ صرف نقصان ہوا ہے، اور شیخ وقاص بھی جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے اس میں کلیم کیا ہے کہ جو 12 کارکنان ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے، ان کی ہلاکتوں کے حوالے سے ڈیٹیلز موجود ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف سینیٹر ہمایوں محمد صاحب۔ سر، ہلاکتوں کے حوالے سے تحریک انصاف کی کوئی ایگزیکٹ فگرز ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہوئی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے زخمی بھی ہیں، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ثنا جی، اس طرح ہے کہ یہ لفظ ہلاکتوں از ناٹ اے رائٹ ورڈ۔ جو شہداء ہیں ان کی بات کریں، چاہے وہ پولیس والوں کی طرف ہے، رینجرز والوں کی طرف ہے، یا پاکستان تحریک انصاف والوں کی طرف سے ہیں، they were all doing some work۔ کوئی احتجاج کر رہا تھا، کوئی اپنی ڈیوٹی کے اوپر تھا، اس لحاظ سے تھا۔ پرابلم ہے جن لوگوں نے آرڈر دیا ہے، وہ انٹیریئر منسٹر اور وہ پرائم منسٹر، اصل ذمہ داری ان کی ہے، اور ان کے ساتھ چند ایک پٹھو جیسے یہ عطا تارڑ اور طلال چودھری ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، جنہوں نے اس چیز کو سراہا ہے اوپنلی کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا تھا، دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا تھا تیسری کنٹینر کے اوپر، اس کو دھکا دینا صحیح تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کتنے گر گئے ہیں۔ بات 12 لوگوں کی نہیں ہے، بات ایک شخص کی ہے۔ اگر اس کو بھی گولی سے مارا ہے تو کیوں مارا ہے؟ بات اس بات کی نہیں ہے کہ تحریک انصاف ڈی چوک پہ کیوں آئی، بات اس بات کا ہے کہ وہ آرڈر کیوں دیا گیا کہ ان کو شوٹ ٹو کل، وہ آرڈر کیوں دیا گیا؟ سوال اس پہ اٹھتا ہے۔ اچھا ہمایوں صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ شوٹ ٹو کل کے آرڈر پہ جو آپ کی بات، لیکن اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے پی ٹی آئی کی، وہ تو ایک ایسی ہاری ہوئی ٹیم کی طرح ہے جو آپس میں لڑ رہی ہے اور ایک دوسرے کے دستوں گروباں ہے، تو یہ سچویشن کیوں ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب وہ جولین والا باغ کے جو میسیکر ہوا تھا، اس کے بعد جو اس وقت کے انڈو پاک والے جو لوگ تھے، کیا وہ شکست خوردہ تھے؟ کیا وہ ہاری ہوئی ٹیم کہلائی جاتی تھی؟ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد یہ جو ہوا تھا وہ نان کوپریشن موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی 1920 میں، 1920 سے 22 میں، اینڈ دیٹ واز دا سٹارٹ آف دی، کیا کہہ سکتے ہیں، اینڈ آف دا برٹش امپائر، جس کے اوپر کبھی کوئی سورج ڈوبتا نہیں تھا۔ دیکھیں، یہ جو ایونٹ ہوا ہے، یہ ایونٹ میری نظر میں، اچھا میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اس وقت کہ جب یہ جولین والا باغ کی ٹریجڈی ہوئی تھی، جس کو امرتسر میسیکر بھی کہتے ہیں، اس وقت برٹش میں اگر میں یاد 284 پارلیمنٹیرینز تھے، ان 284 پارلیمنٹیرینز کے اوپر اس بات پہ ڈیبیٹ ہوئی، اس میں سے 274 نے اس جو اقدام ہوا تھا اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی، جس میں ونسٹن چرچل کے جو الفاظ تھے وہ تھا کہ یہ مونسٹرس کام ہوا ہے۔ اور اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد سے جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، انہوں نے، چونکہ رولٹ ایکٹ تھا، انہوں نے رولٹ ایکٹ جب پاس ہوا تھا اور جس طریقے سے یہ سارا ہوا تھا، انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور ان کے الفاظ تھے کہ یہ نہیں الفاظ سنیں کہ جو لاز اور جس طریقے سے وہ جو کہتے ہیں کہ the process of passing the law، جس طریقے سے یہ کانسٹیٹیوشن پاس ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ پاس ہوا تھا، انہوں نے اس کے اوپر کر دیا۔ تو میں آج سوال اٹھاتا ہوں اپنے پیپلز پارٹی، اپنے پی ایم ایل این، اپنے ایم کیو ایم اور اپنے باپ پارٹی، جو کہ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کیا ان کے ساتھ جو ممبران ہیں، جب وہاں 284 میں سے 274 اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں اور 37 ایسے ہیں جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا، کیا ان سارے لوگوں کا ضمیر مر گیا کہ یہ آج بھی اپنی پارٹی کو ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں،
ہمایوں صاحب آپ کے جذبات کا بالکل ہمیں بہت احساس ہے اور میں ان کو بہت قدر سے بھی دیکھتا ہوں اور مجھے پتہ ہے جس سہنے سے گزرے ہیں اور سوگ کا اعلان بھی ہے کے پی میں اس کو بھی بہت دیکھتا ہوں. لیکن بات یہ ہے آپ نے کہا استعفیٰ دے دیا تھا قائد اعظم نے جس طرح, تو آپ لوگ بھی استعفیٰ دیتے ہیں, آپ کیوں نہیں استعفیٰ دیتے؟ آپ کو کتنے لوگ ہیں وہ جب اپنی ریسپانسبلٹیز جو انہوں نے استعفے دیے, اگر ایک آدھ کو نہیں مانا یہ جو کیا انہوں نے, تو اسی وجہ دیکھیں یہی تو مورل گراؤنڈز ہوتے ہیں. میں پارلیمان سے استعفوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کا سیکٹری جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں, سیکٹری جنرل پارٹی کا, کیونکہ یہ پارٹی کا ڈیسیجن تھا, جب سیکٹری جنرل پارٹی کا جو ہے وہ استعفیٰ دے رہا ہے, اس نے کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں, جب آپ کا چیئرمین جو ہے وہ کہتا ہے میں استعفیٰ دیتا ہوں, تو پھر اور کیا چاہیے؟ نہیں, میں پارلیمان سے استعفے دینے کی بات کر رہا تھا, کیونکہ آپ کو قانون سازی کا طریقہ نہیں پسند نا, آئین سازی کا, تو آپ نے کہا قائد اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا تو آپ بھی استعفے دے دیں پارلیمان سے. آپ بس یہ چاہتے ہیں؟ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, آپ نے مثال دی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ کنڈیم کریں اس بات کو, اور آپ ہی کے ساتھ کے لوگ ہیں, آپ ہی کے ساتھ کے متی اللہ جان ہے, وہ کیا بتا رہے ہیں آپ اس کی بات سن لیں. اگر چلے متی اللہ جان جو ہے نا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کے اوپر تو یہ چرس افیم کا ان لوگوں نے کر دیا, اور آپ شاید اس کے حق میں بھی ہوں کہ یار اس نے یہ کیا ہوگا, تو آپ بی بی سی کر لیں, جس کی ہم لوگ سب لوگ وہ کرتے ہوتے ہیں, ان کے تو ہم غلام بھی رہ چکے ہیں, تو آپ بی بی سی والوں نے دیکھے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, آپ باقی لوگوں کے کر لیں, ان کو بھی چھوڑ دیں. آپ ایکس پرائم منسٹر کا بیان سن لیں, شاید خاقان عباسی کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے علاقے کے 2 لوگوں کا ہوا ہے اور مجھے پتہ ہے وہاں پہ نماز جنازہ ادا کی گئی تھی. وہ کہتا ہے میں 3 ایسے شہادتوں کا میں وٹنس ہوں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہ 3 کافی نہیں ہے اس حکومت کو ہلانے کے لیے؟ کیا ان 3 کے بیسس پہ آپ مجھے آ کے کہیں گے کہ ہمایوں تم کیوں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ لوگوں کو چاہیے میری بجائے ان کو بلا کے آپ انہیں کہیں ہاؤ ڈیئر یو سٹ ان دس پارلیمنٹ, ہاؤ ڈیئر یو سے کہ بھائی شوٹ ٹو کل. آپ مجھ سے سوالات اٹھا رہے ہیں ہمایوں صاحب, لیکن کیا کسی 10, 15, 20 ہزار کے جتھے کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کیپٹل میں آئے اور آ کر سب کچھ الٹ پلٹ کر دے, سب قبضہ کر لے, پولیس والوں کو بھی مارے, اس کے ہاتھ میں گنے بھی ہوں, وہ مسلح بھی ہو, تو ایسے جتھے پہ ریاست سرنڈر کر دے ایسے جتھے کے آگے؟ I strongly object to what you are saying. نہ وہ جتھا تھا, نہ وہ کیا کہہ سکتے اسے یہ عام تھا. اگر کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو گولی مارو گے. اگر کسی کے ہاتھ میں غلیل ہے تو آپ اس کو ڈنڈا مارو گے. یہی تو وہ چیز ہے کہ ہم سوچتے آ رہے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, ابھی تو ہم نے پاکستان کو کشمیر بنا دیا ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتا, نہ میں آپ کو ڈینائی